سورہ الرحمن یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا، لیکن بعض حضرات اس کو سورت مکی مانتے ہیں، جیسے فتح القدیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو جن اچھے ہیں، کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ سورت ان پر پڑھی تو جب میں یہ اس آیت پر پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن آگے سے جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، تو اس سے بعض نے مراد لیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، کیونکہ وہ جن والا رات والا واقعہ جو وادی نخلا والا ہے وہ مکہ میں پیش آیا تھا، تو اس لیے بعض کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں یہ مدنی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کو مدنی ہی صورت لکھا گیا ہے۔ تو یہ صورت واحد صورت ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو دونوں کو اکٹھا ہی مخاطب کیا ہے۔ باقی صورتوں میں کہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اکٹھا یہ بیک وقت دونوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیک وقت بیان کیا ہے، ان کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو بار بار اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اور پھر یہ صورت اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے باقی تمام صورتوں سے اعلیٰ صورت ہے، اور بلکہ لکھا یہ بھی ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ ان لکل شیء زینہ، کہ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، تو قرآن کی جو زینت وہ خوبصورتی ہے وہ سورہ الرحمن ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بیان کی ہے آیات کی اور اپنی نعمتوں کی کہ جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا، جیسے پیچھے ہم نے سورہ القمر پڑھی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان اتارا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جنوں اور انسانوں تم کون کون سی اپنی رب کا نعمت کا انکار کرو گے یا جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا تعارف کرایا کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے، اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، یعنی رحمان وہ ذات ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ پاک کا اللہ ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے سب صفاتی نام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمن۔ تو ایک تو مطلب یہ بیان کرنے کا تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے رحمان کیا ہے، کہ ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ ان کو کہو تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جن ناموں کے ساتھ بھی تم کو اللہ کو پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو جب صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی الرحمن لکھا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ سہیل نامی جس نے تحریر لکھانی تھی یا جو تھا مخاطب، وہ کہنے لگا یہ کیا ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے، ادھر لکھو بسم اللہ اللہم، کہ اللہ کی طرف سے ہے، تم کیا لکھ رہے ہو الرحمن الرحیم، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام بیان کیا ہے کہ الرحمن، کہ رحمان وہ ذات ہے، یعنی جس کو تم کہتے ہو ہم جانتے ہی نہیں، تو اسی رحمان نے اس کو قرآن کو اتارا ہے، اور فرمایا علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا۔ جو مشرکین مکہ کفار مکہ کا یہ تھا کہ یہ نبی معاذ اللہ اجمیوں سے سن لیتا ہے، تو سن کر پھر ہمیں آ کر بتا دیتا ہے، اس کو کوئی سکھا جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے قرآن نہیں نازل کیا گیا، نہ اتارا گیا، یہ خود ہی کسی سے سن کر یا خود اپنے آپ سے بنا کر ہمیں سنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ رحمان نے ہی قرآن سکھایا ہے۔ خالق الانسان،
اسی نے ہی پیدا کیا ہے انسان کو، یعنی یہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے۔ وہ کوئی لوگ کہتے تھے جیسے پہلے بندر ہوتے تھے تو اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی تھیں تو وہ بندر انسانوں کی شکل بندر بن گئے تھے، تو یہی پھر آہستہ آہستہ دوبارہ انسان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا ہے، یعنی بیان سکھایا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی مادری بولی جو بغیر سیکھے از خود اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بولنا سکھا دیا ہے۔ یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو مادری جو زبان ہوتی ہے بولی، اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود ہی سکھا دیتے ہیں، جس سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بچے بولتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں، قدرت میں اللہ تعالیٰ نے گویائی رکھی ہوئی ہے، تو وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، یعنی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بولی بھی اس کو مادری سکھا دی۔ اب ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں، ہم وہ سیکھ لیتے ہیں، جو اردو ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو عربی ہیں ان کے بچے عربی سیکھتے ہیں، جو پشتو ہیں ان کے بچے پشتو سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھایا ہے، حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو کیا پتہ ہے کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن وہ سن کے تو جو اس کا ماں باپ یا بہن بھائی کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو الشمس والقمر، سورج اور چاند اپنے حساب سے چلتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یا اس نے بعض نے اس کا معنی النجم سے لیا ہے بیلیں، یعنی جو بغیر تنے کے درخت ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ، تو الشجر سے معنی درخت، تو یسجدان وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند یہ دونوں اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں، ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ سورج جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نباتات، انگوریاں، پھل وغیرہ جو وہ پکاتے ہیں، اور اسی کے حساب سے نمازیں ہیں صبح سارا دن کی، اور جو چاند ہے تو وہ رات کو روشنی دیتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے حساب گنتیاں بنائی ہوئی ہیں، جس سے حج، عمرہ وغیرہ، اور عورتوں کا دودھ پلانا، عورتوں کا بچہ جننا، اور اس طرح ان کی عدت جو ہے یہ سب چاند کے حساب سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے حساب سے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی چلتے ہیں۔ تو اسی سے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، اسی سے کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے، کبھی موسم سرد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستارے اور درخت یا بیلیں جو تنے درخت کے بغیر ہیں وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج، چاند اور درخت اور جتنے بھی چوپائے چلنے والے ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو سجدہ کو سمجھتے نہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، جتنے بھی جانور چلنے اڑنے والے ہیں وہ پروں کے ساتھ اڑتے ہیں یا وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں، یعنی پروں کو ہلاتے ہیں پھر ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں تو چلتے جاتے ہیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک یہ جو ہے جانور ہے، پرندہ، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ومن فیہا، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ کے نظام میں ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اللہ کی ذات وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، یعنی آسمان کو بڑھایا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے ترازو رکھا یا رکھی۔ تو ترازو رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اس نے زمین میں انصاف رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین میں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم زمین میں رہتے ہوئے انصاف کرو،
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی اتارا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں انصاف کو اتارا ہے کہ تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ بیٹھ سکیں اور انصاف کریں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ وزن کو، ترازو کو ٹھیک رکھو۔ ولا تخسروا المیزان، اور تول میں کمی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے میزان اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، اور انصاف کرتے ہوئے تولنے میں تم تجاوز نہ کرو، یعنی کمی پیشی نہ کرو، کسی پہ ظلم زیادتی نہ کرو۔ تو آج لوگ تو ماپ تول میں بہت زیادہ کمی پیشی کرتے ہیں۔ تو یہی بیماری جو تھی، یہ گناہ جو جرم تھا قوم شعیب میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی طرح اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ بھی یہ کام کرتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے لیتے تھے تو پورا لے لیتے تھے، جب دینے کی باری آتی تھی تو کم دیتے تھے۔ تو آج بھی یہی ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی سے پیسے پورے لے لینا تو سودا اس کو کم دینا۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، کہ سچ بولنے والے امانت دار جو تاجر کو ہوں گے، دکاندار لوگ، وہ کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا اتنا مقام ہے کہ تجارت کرنا، لیکن صحیح تجارت۔ تو جو غلط تجارت کرے گا، وہ کمی پیشی کرے گا، تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا، کہ پیسے پورے لینا، کام چیز تولنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اتارا ہے میزان کو تاکہ تم اس میں تجاوز نہ کرو، اور میزان کو صحیح انصاف کے ساتھ قائم رکھ سکو، اور تولنے میں، ناپ میں کمی نہ کرو۔ وہ ناپنے والا ہو یا تولنے والا ہو، دونوں صورتوں میں اس میں کمی نہیں کرنی۔ آج لوگ زمین ناپتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں تو اس میں کمی کر لیتے ہیں، اور کپڑا بیچتے ہیں اس میں کر لیتے ہیں، اسی طرح تولنے والی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں نا۔ جزاکم اللہ خیرا۔